چھٹی بات، شیطان کی مخالفت کرنا، یہ بھی بہت ضروری ہے. مثلاً دائیں ہاتھ سے کھانا پینا، دائیں ہاتھ سے کھائے پی، کیونکہ شیطان اپنے بائیں ہاتھ سے کھاتا پیتا ہے، تو شیطان کی موافقت سے بچیں. مغرب کے وقت باہر نہ نکلنا، خصوصاً بچوں کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رات کی ابتدا ہو یا شام ہو تو اپنے بچوں کو روک لو اور گھر سے باہر نہ نکلنے دو، کیونکہ اس وقت شیاطین پھیل جاتے ہیں. پھر جب رات کی 1 گھڑی گزر جائے تو انہیں چھوڑ دو اور دروازے بند کر لو. اس وقت اللہ کا نام لو، کیونکہ شیطان بند دروازے کو نہیں کھولتا. اور اللہ کا نام لے کر مشکیزوں کا منہ باندھو، جسے آپ برتن دھو رہے ہیں اور رکھ رہے ہیں، الماریاں بند کر رہے ہیں. اللہ کا نام لے کر برتنوں کو ڈھکو، خواہ کسی چیز کو چوڑائی میں رکھ کر ہی ڈھک سکو. چوڑائی میں رکھنے کا مطلب یہ کہ جیسے چمچ لے کے گلاس کے اوپر اس طرح رکھ دیا جائے. اور اپنے چراغ سونے سے پہلے بجھا دیا کرو، یعنی لائٹس آف کر دیا کرو. اور یہ سب کچھ بسم اللہ پڑھ کر. پھر شیطان کی مجلس سے بچنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک صحابی سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دھوپ اور کچھ سائے میں بیٹھنے سے منع کیا ہے. یعنی ہم لوگ بعض اوقات اس طرح لیٹ جاتے ہیں نا کہ باقی بدن دھوپ میں اور سایہ صرف چہرے پہ یا اوپر کے حصے پہ، تو اس سے بھی منع کیا گیا ہے. سر کا جوڑا، یعنی بہت اونچے بال باندھنا. ابو سعید مقبوری سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ابو رافع کو دیکھا کہ وہ حسن بن علی رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرے جبکہ وہ نماز پڑھ رہے تھے. انہوں نے اپنی گدی میں اپنے بالوں کی چوٹی دھنسا رکھی تھی، یعنی اکٹھے کر کے وہ جمع کیے ہوئے تھے. تو ابو رافع نے اسے کھول دیا. اس پر حسن غصے سے ابو رافع کی طرف متوجہ ہوئے. تو ابو رافع نے ان سے کہا اپنی نماز پڑھیے اور غصہ نہ کیجیے. بلا شبہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جوڑے کا یہ مقام شیطان کی بیٹھک ہے، یعنی اس کے اوپر جا کے شیطان بیٹھتا ہے. اور ہمارے یہاں عام طور پر رواج ہے کہ بعض اوقات بہت اونچے بال باندھ کر ایک بالکل الگ سر پہ سر نظر آتا ہے. یہ تو ویسے بھی منع ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں کی نشاندہی کی کہ جن کے سر وختی اونٹ کی طرح اوپر اٹھے ہوئے ہوں گے. تو سر تو سب کا اوپر ہوتا ہے، تو سر کے اوپر ایک اور سر لگ رہا ہوتا ہے. تو اس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے کہ یہ شیطان کی بیٹھک ہے. سر پہ شیطان بیٹھ جائے تو کیا سوچنے دے گا. پھر گھر کو شیطانی چیزوں سے پاک رکھنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھنٹی شیطان کا باجا ہے. بعضوں کو تو ایسی ڈیکوریشن لگا لیتے ہوا سے وہ گھنٹیاں بجتی رہتی ہیں. ان چیزوں سے بھی پرہیز کرنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جہاں کتا اور تصویر ہو. پھر فضول خرچی سے بچنا، اسراف سے بچنا. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ فضول خرچ شیطان کے بھائی ہوتے ہیں. وکان الشیطان لربہ کفورا، اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے. یعنی بلا ضرورت مال خرچ کرنا اور چیزوں کو ضائع کرنا. ہمارے ہاں یہ بہت رواج ہو گیا کہ جہاں ایک ٹیشو پیپر سے کام چلتا ہوا 2-3 نکال کے پھینکنا. پانی اتنا کھول دینا کہ ایک چمچ دھونا ہے اور پانی فل سپیڈ پہ کھولا ہوا ہے. اس کے طرح تکلیف بھی ہوتی ہے. پھر اسی طرح بلا ضرورت لائٹس آن کر کے چھوڑ دینا، گھر سے نکل جانا لائٹس پیچھے سے کھلی ہیں. تو یہ جو اسراف ہے، یعنی مال کا ضائع کرنا، ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا، ضرورت سے زائد استعمال کسی بھی چیز کا، وہ بھی نقصان دہ ہے. وہ بھی شیطان کو دعوت دیتا ہے، وہ شیطان کو خوش کرتا ہے. برائی اور بے حیائی کے کاموں سے بچنا. کپڑے چینج کرتے وقت بھی بسم اللہ ضرور پڑھنی چاہیے. کپڑے اتار جی رہے ہیں ہاں ہم. بالکل. اور دوسرا یہ کہ اکثر گھروں میں وہ جو ٹرکی کی ایک چیز ملتی ہے ایول آئی، وہ نظر بد سے بچانے کے لیے لوگوں نے ٹانگی ہوئی ہوتی ہے، وہ بہت فیمس ہے اور وہ بھی ایک شرکیہ چیز ہے. وہ شرکیہ چیز ہے. بعض لوگ تو گلے میں لٹکائے ہوئے ہوتے ہیں. تو وہ ایول آئی کا کیا کانسیپٹ بنتا ہے پھر لٹکانے؟ یہ من گھڑت چیز ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں. میرا سوال ہے کہ جیسے آپ نے بتایا اگر کسی کو سمٹمز ہو جائیں جیسے جادو کے ہیں یا نظر کی جو آپ نے بتائے ہیں شروع میں، اگر آپ کسی اور سے پڑھوا لیں جب آپ خود نہیں پڑھنا چاہ رہے تو یہ کیا جائز ہے؟ بالکل جائز ہے. ہم کہیں شرک تو نہیں کر رہے؟ نہیں، کوئی شرک نہیں کر رہے. کیونکہ آپ دیکھیے جب کوئی ڈاکٹر بیمار ہوتا ہے تو دوا کون دیتا ہے؟ دوسرا ڈاکٹر دیتا ہے نا. کیونکہ اس وقت وہ کمزور پڑ چکا ہوتا ہے، اس وقت وہ بیماری کے اٹیک میں ہوتا ہے. وہ اس کا مائنڈ، اس کا کانشیس، ہر چیز اس طرح ایکٹیولی کام نہیں کرتا، لہٰذا اس کو دوسروں کی کنسلٹیشن چاہیے. پھر بعض اوقات ایک ڈاکٹر سے بھی کام نہیں چلتا تو کیا کرتے ہیں، ہم دوسرے کے پاس جاتے ہیں. تو اسی طرح روحانی علاج کے لیے بھی پہلے تو ہم سب خود ہی پڑھیں، لیکن بعض بیماریاں اتنی شدید ہوتی کہ آپ کو کنسلٹیشن کرنی پڑتی ہے کسی کے پوچھ کے، کیونکہ آپ ایک چیز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور دوسری جو اصل بیماری ہے وہ آپ ڈائگنوز نہیں کر پائے، آپ کو کچھ اور پڑھنے کی بھی ضرورت ہے. تو وہ دوسرا اگر کوئی ماہر شخص ہے تو آپ کو بتائے گا کہ آپ یہ اور یہ کریں. اور ایک اور چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ بعض اوقات ہم اپنے دل سے کئی باتیں سوچتے ہیں اور کرتے کوئی نہیں، لیکن جب کوئی ہمیں خاص شخص کہہ دیتا ہے تو ہم اس کی بات کو، مثلا میرے لیے میرے والد کی بات ایسے ہوتی تھی، بس انہوں نے کہہ دیا، بس کہنا ہی کافی ہے، وہ تو میں نے کرنا ہی کرنا ہے.
اسی طرح کوئی استاد، کوئی شیخ، کوئی ایسا ہوتا ہے کہ جو ایک دفعہ آپ کو کہتا ہے نا تو پھر آپ کو یقین سا آ جاتا ہے کہ یہ کرنا فائدہ مند ہے، تو اس میں نہ کوئی شخصیت پرستی ہے، نہ اس شخصیت کا کوئی کمال ہے، وہ بھی اللہ ہی کے دیے ہوئے علم میں سے کسی کو کچھ بتا رہا ہوتا ہے، اور ایک دوسرے کی مدد بھی کرنی چاہیے، تو اس میں کوئی شرک نہیں ہے.